مسکرائی بہار ایپیسوڈ 2۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا جیسے۔ دل آرام اور دلاور خان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ دلاور خان کی اس کی حسین آنکھوں کے میخانوں میں اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا اور دل آرام اس کے مضبوط بازوؤں میں گری ساری دنیا بلا بیٹھی تھی۔ دلاور خان کو آئے مہینہ ہونے کو تھا، مگر اب بھی یہی تھا، جانے کو جیسے دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ سردی کی شدت ماند پڑ گئی، دن پھیل رہے تھے، راتیں سکڑ رہی تھیں۔ جنگلی گلاب جوبن پر تھے، جھاڑیوں میں ان گنت کاسنی پھول کھل اٹھے تھے اور سرسوں اب بھی پیلی ہو رہی تھی۔ صبح 10 بج رہے تھے۔ دل آرام اور دلاور خان ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ باتیں بھی۔ جان، اب تو مجھے جانے دو، بابا جان فکر مند ہو رہے ہوں گے۔ اور دل آرام نے یہ لمبی زبان نکالی، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پچھلے 2-4 دن سے وہ جب بھی جانے کا کہتا وہ روک لیتی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے بابا جان متفکر ہوں گے۔ چلو اب تو بتا دیا نا۔ اور اس بار تو میں سوچ رہا تھا آصف انکل کے وکیل سبحانی صاحب سے ملوں تاکہ آگے بھی کچھ کیا جا سکے۔ تمہاری اسٹیپ مدر اور ماموں تو شاید یوں آسانی سے نہ جائیں کوٹھی سے۔ اور پھر وہ مسکرایا، تمہاری ماما شفقت بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کتنے مسئلے بڑے ہیں، میں تو سوچ کر گھبرا جاتی ہوں۔ میں ہوں نا، تمہارے مسائل فیس کرنے کو، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں قسمت مجھے یہاں نہیں کسی اور جگہ لے گئی ہوتی تو۔ اور پھر اتنی خوبصورت لڑکی، وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ باپ رے، آپ میری اتنی تعریف مت کریں۔ کیوں؟ پھر جواب میں آپ کی کرنا چاہتی ہوں مگر مجھے شرم آ جاتی ہے، وہ سرخ سی ہوتے ہوئے بولی۔ کبھی تو کر ہی لو۔ اچھا، کرتی ہوں۔ آئی ایم آل ایئرس میم۔ آپ بہت سویٹ ہیں، بہت کیوٹ ہیں، بہت چاکلیٹ ہیں۔ دلاور خان کا فلک شگاف کہا بلند ہوا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس معصوم سی تعریف میں اسے کیا دے، کیا کہے۔ اس نے میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تمہیں چاکلیٹس بہت پسند ہیں؟ ہاں، اس نے اسبات میں صحیح لا دیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور دل آرام پلکیں گراتی اٹھاتی رہی۔ تبھی ویٹر پاس آیا۔ سر، یہ میسج پار شہر سے پبلک کال آفس والوں نے بھیجا ہے۔ اس نے ایک بند لفافہ اسے تھمایا۔ بابا جان کا ہوگا، میں نے کہا تھا نا فکر مند ہو رہے ہوں گے۔ لفافہ کھولتے ہوئے وہ جیسے خود سے بولا، پھر میسج پر نظر دوڑائی، چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ نازیہ نے فون کیا تھا، پاکستان آئی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ فلاں نمبر پر دلاور خان اس سے بات کرے۔ تم جاؤ، اس نے ویٹر سے کہا۔ وہ چلا گیا اور میسج کا کاغذ اس نے توڑ مروڑ کر خالی پلیٹ میں رکھ دیا۔ دل آرام اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے اس کے کہ تم مجھ سے پوچھو میں بتا دوں کہ یہ نازیہ کا میسج تھا اور مجھے فون کرنے کو کہا تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا، وہ کوئی بھی بات اس سے چھپانے نہیں چاہتا تھا۔ دل آرام کا رنگ جیسے کسی نے نچوڑ لیا، مگر آپ دونوں کا تعلق تو ختم ہو چکا تھا۔ اس کی آواز جیسے دور سے آ رہی تھی۔ ختم تو ہے؟ کہاں سے فون کیا ہے؟ یہیں پاکستان سے، پاکستان آئی ہوئی ہے۔ دل آرام کا ننھا سا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ صاحب جی، آپ اس کے پاس گئے تو میں مر جاؤں گی؟ کیسی بات کرتی ہو یار، تمہیں چھوڑ کے میں اس کے پاس جاؤں گا؟ ملیں گے بھی نہیں، نہیں ملوں گا، پرومس؟ پرومس۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے نازک سے ہاتھ پہ رکھا۔ اور اب یہ بات ذہن سے نکال دو، اس سے میرا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے پاکستان آتے ہوئے اپنی ماں نے یا پھر خود اسے خیال آیا ہو کہ مجھ سے دوبارہ تعلق جوڑے، مگر یہ ان کا خیال غلط ہے۔ دل آرام سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری بات کا یقین نہیں ہے؟ پر کیا؟ وہ آپ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ مسکرا دیا دھیرے سے۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، اور اب میں تمہیں بھی یہاں سے لے جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس بار جا کر تمہاری کوٹھی خالی کروانے کا کچھ کروں گا، اگلی بار آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہیں چند میل پر ہم بھی رہتے ہیں، میرے نزدیک رہو گی تو تمہارے دل میں شکوک سر نہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر اب مجھے بھی ذرا ہاتھ پاؤں ہلانے ہوں گے۔ شادی کے بعد بیکار تو نہیں بیٹھا جاتا نا، بیوی بچے کیا کھائیں گے، اس لیے مجھے زیادہ تر وہیں رہنا پڑے گا، سو تمہارا میرے قریب رہنا ضروری ہے۔ وہ سنتی رہی، وہ سب ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر سے اٹھ آئے۔ دل آرام باہر برآمدے کی پتھریلی سیڑھیاں اترنے لگی۔ دور فاصلے پر وسیع و عریض ایریا پر محیط جنگلی گلاب جیسے آسمان کے تمام تارے چرا لائے تھے۔ کتنے انچینٹنگ لگ رہے تھے۔ ان پر ہی نظریں جمائے وہ برآمدے کے آس پاس دھیرے دھیرے پھرتی رہی۔
اب بھی سوچوں میں گم۔ نازیہ کی پاکستان آمد اسے یقیناً پریشان کیے ہوئے تھی۔ دلاور خان نے ڈرائیور کو اپنے لیے ٹکٹ لانے کے لیے بھیجا، خود اوپر اپنے بیڈ روم سے متصل اپنی لائبریری میں چلا گیا۔ کچھ کام تھے ضروری جو جانے سے پہلے نپٹانے تھے۔ کام کرتے کرتے اسے دلارام کا خیال آ گیا کتنی اپسیٹ لگ رہی تھی نازیہ کے پاکستان آمد کا سن کر۔ اٹھتے ہوئے وہ سامنے والی کھڑکی میں سے جھانکا۔ دلارام چلتی چلتی جنگلی گلابوں کے قریب پہنچ گئی۔ دلارام، اس نے کھڑکی سے ہی پکارا۔ رخ موڑ کر وہ اوپر دیکھنے لگی۔ اوپر آ جاؤ۔ اور دلارام وہیں سے پلٹ آئی، اس کی لائبریری میں۔ بیٹھو، اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ دلاور خان ایک ضروری خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ کہنا تھا آپ نے؟ یس مائی لو، پوجنا تھا آپ کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتی، مسکراہٹ میں وہ گرم جوشی نہ تھی۔ بتائیں نا، سچ کہہ رہا ہوں، تم سامنے بیٹھی رہو، میں کام بھی کروں گا اور ساتھ میں تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا۔ دلارام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، پر آنے والے طوفان سے پہلے سکون کی طرح۔ دن جیسے پلوں میں گزر گیا اور اگلے دن اسے ڈھیروں تسلیاں، ڈھیروں پیار دیتے ہوئے دلاور خان چلا گیا۔ دلاور خان نے اپنے بابا جان کو دلارام کے متعلق سب بتا دیا۔ وہ کس خاندان سے تھی، کس کی بیٹی تھی، اور کیسے انگلینڈ جاتے ہوئے ان کے جہاز کا کریش ہوا۔ اور وہ بشیر بابا کو مکان کے پچھلے حصے میں ایک چٹان کے پاس بے ہوش پڑی ملی، کیسے وہ اسے گھر اٹھا کر لے آئے اور اس سے آگے دلاور خان نے اس کا کیسے خیال رکھا وغیرہ۔ بابا جان، میں چاہتا ہوں اب دلارام کو وہاں سے یہاں اس کے گھر لایا جائے۔ ایک تو اس کی سوتیلی ماں اور ماموں اس کی کوٹھی پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ آصف خان کے وکیل بیرسٹر سبحانی کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسے آ جانا چاہیے۔ اس کی زندہ صورت ہی اس کی تمام جائیداد اس کو واپس مل جانے کی ضامن ہے۔ بابا جان دلارام کی دکھ بھری داستان اور اس چھوٹی عمر میں بالکل اکیلی رہ جانے پر بہت دکھی ہوئے۔ ایک گہرا سانس لیا۔ یہ تو ہے، اسے زندہ دیکھ کر ہی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولے، پھر آپ کا کیا حکم ہے بابا جان؟ بیٹا، تم ہی جا کے اس دکھی بچی کو ساتھ لے آؤ۔ 16-17 برس کیا عمر ہوتی ہے پروردگار؟ انہوں نے قدرے توقف کیا۔ مگر وہ اپنی کوٹھی میں اکیلی رہے گی کیسے؟ اس کی ایک ماما ہے یہاں۔ ماما تو عورت ہے، وہ کیا پروٹیکشن دے گی؟ نوکر چاکر ہیں۔ بہرحال تم جاؤ اور اسے لے آؤ، پھر ہم سوچیں گے۔ اگر وہ ہمارے پاس خوش ہوگی تو یہیں رہ لے گی، یا پھر جیسے وہ چاہے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہے تھے۔ اگر اپنے گھر جانے میں خوش ہے تو پھر گارڈز وغیرہ کا بندوبست کروا دیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی بابا جان، دلاور خان معدب طریقے سے بولا۔ اور ہاں، اپنے کام پر آنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ فیکٹریز میں سے ایک کو سنبھالے۔ اسے واقعی اب سیریس ہو جانا چاہیے تھا۔ نازیہ نے اگر درہم برہم کر دیا تھا تو دلارام کے معصوم پیار نے سنبھالا بھی تو دیا تھا۔ جیسا آپ حکم کریں بابا جان، بس کام شروع کرنے سے پہلے چند دن کسی ٹھنڈی جگہ پر گزارنے کی اجازت دیں۔ آپ کو پتہ ہے کام جوائن کرنے کے بعد تو چھٹی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات۔ بابا جان اس کی بچوں کی سی خواہش پر شفقت سے مسکرائے۔ ضرور جاؤ بیٹا، جہاں دل چاہے جاؤ، اونچی سے اونچی جگہ پر جہاں خوب ٹھنڈ ہو۔ انہیں دلاور خان کی گرمیوں میں ہل سٹیشن انجوائے کرنے کی کمزوری کا بخوبی علم تھا۔ حسب معمول وہ رات کو پہنچا تھا۔ دلارام جیسے مجسم انتظار تھی۔ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آ گئی۔ ساتھ ہی بہت دن بعد سامنا کرنے پر ایک بار پھر شرما سی گئی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ اس کی شرمیلی آنکھوں میں جھانکا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ میں جاتا ہوں اوپر، ذرا حلیہ درست کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کا سین چہرہ سہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دلارام اپنے کمرے میں اس کی منتظر بیٹھی رہی۔ اس بار تو وہ اس کے گھر کی بھی خبریں لایا ہوگا۔ ماما کیسی ہوں گی؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور خان تھا، نہا دھو کر ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیص پہنے تھا۔ اس کی مخصوص پرفیوم کی مہک اس کے دل میں ہلچل مچانے لگی۔ وہ اس کے مقابل والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیسی رہیں اتنے دن؟ ٹھیک۔ یہاں بھی موسم بدل گیا ہے۔ میں ٹھنڈے پانی سے نہایا ہوں، وہاں بس گرمی زور و شور سے آنے والی ہے۔ بابا جان کیسے تھے؟ دلارام نے آہستہ سے پوچھا۔ دلاور خان کو اسے اس کے بابا جان کو بابا جان کہتے ہوئے بہت اچھا لگا۔ ٹھیک تھے، کہتے تھے دلارام کو لے آؤ، ہمارے گھر آ کر ہمارے پاس رہے۔ اپنی کوٹھی میں اکیلی کیسے رہے گی؟ بہت دکھی ہوئے تمہاری ساری باتیں سن کے۔ رہو گی ہمارے ہاں؟
ہاں اپنے گھر رہوں تو کیا ہے، وہ ان کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، بابا جان بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اس کی مرضی پر ہے۔ اگر تم اپنی کوٹھی میں رہنا پسند کرو گی تو پھر وہ تمہاری کوٹھی پر گارڈز مقرر کر دیں گے۔ اوہ کتنے اچھے ہیں بابا جان، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ اور ہاں، میں بیرسٹر سبحانی سے ملا تھا، وہ کہتے تھے تمہارا آنا اور تمہاری صورت انہیں دکھانا ضروری ہے، شاید چند ڈاکیومنٹس پر تمہارے سائنس کی بھی ضرورت پڑے۔ سو پرسوں تیار رہنا، یہاں سے کوچ کریں گے۔ وہ مسکرا دی، اسے اس جگہ سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب یہاں سے جاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، شادی کے بعد آیا کریں گے، مجھے خود بھی یہ جگہ بہت پسند ہے، سکون ملتا ہے یہاں۔ اور دل آرام کو یاد آیا، اس نے جھاڑیاں، بیکار گھاس وغیرہ سب صاف کروا دیے تھے۔ میں نے باہر جھاڑیاں وغیرہ کٹوا دی ہیں، وہ کچھ ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا؟ اور لمبی لمبی گھاس سب ہٹا دی۔ گیٹ کے پاس اتنی جھاڑیاں تھی کہ کھلتا مشکل سے تھا۔ اس کے زور سے چونکنے پر وہ قدرے گھبرا سی گئی۔ وہ دور کونے میں جو جنگلی گلاب ہیں ان کو تو وہ کچھ پریشان سا لگنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ تو بہت خوبصورت ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اوہ، اس نے جیسے نجات کی سانس لی۔ ان کو ہاتھ مت لگانا پلیز، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ آپ کو برا لگا؟ وہ کچھ پشیمان سی نظر آنے لگی۔ وہ مسکرا دیا آہستہ سے۔ نہیں، تم نے اچھا کیا، جگہ صاف کروا دی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس گھر کی جھاڑیاں تک اچھی لگتی ہیں۔ آئندہ خیال رکھوں گی سر۔ ریلیکس، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اپنائیت سے بولا۔ وہ کچھ ریلیکس ضرور ہوئی۔ اور اب مسکرا دو پلیز۔ وہ خود بخود مسکرا دی۔ تھوڑا سا ہنس بھی دو، کوائنس تو خرچ نہیں ہوتے۔ اور اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنس دی۔ دلاور خان کو لگا اچانک جیسے ٹھنڈے میٹھے پانی کا جھرنا بہہ نکلا تھا۔ اچھا، میں تمہارے گھر نہیں گیا، وہ پھر سے بتانے لگا۔ ابھی ہم ان سے تمہارے مل جانے کی بات سیکرٹ رکھیں گے کہ تم مل گئی ہو۔ سب معاملات طے ہو جائیں گے، پھر تمہیں ان کے سامنے لے جائیں گے۔ دل آرام مطمئن سی اسے دیکھ رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، دلاور خان بولا۔ بابا تھے، ہاتھوں میں ٹرے لیے اندر آ گئے۔ آپ کے لیے کافی ہے سرکار، اور بی بی کے لیے چاکلیٹ۔ تھینک یو بابا، دلاور خان خوش ہوتے ہوئے بولا، اور بابا برتن میز پر لگا کر خالی ٹرے لیے واپس چل دیے۔ تم چاکلیٹ پی رہی ہو نا؟ اس کا لہجہ شدید تھا۔ ہاں، تمہیں یاد ہے پچھلی بار تم نے کہا تھا کہ میں چاکلیٹ ہوں؟ اوہ، اس کے خوبصورت چہرے پر لالی سی بکھر گئی۔ لوگ تو چاکلیٹ عام کھاتے ہیں، کسی نے مجھے کھا لیا تو؟ اور دل آرام کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا لرز گیا۔ اس نے مگ واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کا خیال نازیہ کی طرف گیا، کہیں وہ اس سے مل کر تو نہیں آ رہا تھا۔ آپ اگر نازیہ سے ملے نا تو میں زہر کھا لوں گی۔ اوہ، وہ تو مذاق کی بات کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ تم کیوں ایسی باتیں سوچتی ہو؟ میں نے اس سے تعلق ختم کر لیا ہے تو ختم کر لیا ہے۔ اب اس کے اور میرے درمیان کوئی لنک باقی نہیں رہا۔ مجھے جس ٹائپ کی لڑکی چاہیے تھی مل گئی، اب میں کیوں خواہ ادھر ادھر وقت ضائع کروں گا؟ آپ سچ کہتے ہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تمہاری قسم سچ کہتا ہوں۔ دل آرام اب بھی نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیو اپنی چاکلیٹ، میں نے خواہ تمہیں ڈسٹرب کیا۔ وہ مگ اٹھا کر آہستہ آہستہ پینے لگی۔ کل شام کے وقت شہر جائیں گے، بہت رونق ہوتی ہے، بہت روشنیاں، دن کی نسبت شام وہاں بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہیں ڈنر بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ دلاور خان نے اس کا دھیان بٹانے کو ٹاپک ہی بدل دیا۔ رات ڈنر پر بھی اس کی دلچسپ خوبصورت باتیں دل آرام کو اپنی طرف کھینچتی رہیں۔ اس کی خوبصورتی سے کہے گئے ہاں اس کے کانوں میں رس گھولتے رہے۔ پھر دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شام کے دھندلکے اتر آئے تھے۔ کسان دن بھر کی مشقت کے بعد تھکے تھکائے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے تھے، اور پرندوں کے گول اپنے اپنے آشیانوں کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ لوگ شہر کے مضافات میں لہلہاتے کھیتوں اور ہریالیوں کے بیچ بنی بل کھاتی سنگل روڈ پر آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ مسلح پہرے داروں نے دلدار خان کی سفید محل نما کوٹھی کے گیٹ کے بھاری آہنی پٹ وا کیے تو دل آرام چونکی۔ اونچے چٹان پر بنا بھوت بنگلہ، جہاں اسے نئی زندگی ملی تھی، جہاں اپنے دکھوں کا مداوع ملا تھا اور جہاں اس نے بہت کچھ حسین وقت دیکھا تھا، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ پتہ نہیں دلاور خان کے بابا اسے کیسا سمجھیں، کیسا ریسیو کریں۔ گاڑی پورچ میں رکی تو باوردی ڈرائیور نے پہلے اس کا اور بعد میں دلاور خان کا دروازہ کھولا۔ آؤ دل آرام، دلاور خان نے متذبذب سی دل آرام کو مخاطب کیا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لی۔
سفید پرنٹڈ شفون کے خوبصورت ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بابا جان کا پی اے انہیں ریسیو کرنے وہاں موجود تھا۔ گڈ ایوننگ سر، جبار اجلت سے آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ایوننگ، دلاور خان نے جواب دیا۔ گڈ ایوننگ میم، اس نے اب کے دل آرام سے کہا۔ گڈ ایوننگ۔ بابا جان کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ دلاور خان نے پوچھا۔ سر اپنے بیڈ روم میں ہیں۔ اوکے۔ دلاور خان اور دل آرام آگے آگے اور جبار پیچھے پیچھے بابا جان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ بابا جان کا بیڈ روم خاصا بڑا تھا۔ قیمتی دبیز قالین اور جدید طرز کے آرام دہ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ خوبصورت بالکنی کے قریب لگے صوفے پر بابا جان تشریف فرما تھے۔ دل آرام دلاور خان کے ساتھ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ دلاور خان باپ کے آگے دو زانو ہوا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کیا لاڈ تھے، دل آرام نے دل میں سوچا۔ پھر بابا جان نے اس کا سر اٹھایا اور ماتھے پر کئی بوسے دیے۔ باپ کا پیار ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ دل آرام کی آنکھوں میں دھواں سا بڑھنے لگا۔ دلاور خان اٹھ کر بابا جان کے ایک طرف کھڑا ہوا کہ وہ دل آرام سے مل سکے۔ دل آرام اب بھی جھجک رہی تھی، آنکھوں میں دھواں نمی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ السلام علیکم، وہ وہیں سے بولی، آواز ڈھونڈی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس آؤ، بابا جان بے حد شفقت سے بولے۔ وہ قریب چلی گئی، ڈبڈباتی آنکھوں پر اختیار نہ رہا تھا۔ یہاں بیٹھو ہمارے پاس۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دل آرام کے بس سے بات باہر ہو گئی۔ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آج کئی دنوں بعد اسے ایک بار پھر احساس ہوا تھا کہ وہ تو اپنا سب کچھ لٹا آئی تھی۔ باپ، ماں، کیا رہ گیا تھا اس کے پاس؟ وہ تو بالکل خالی ہاتھ تھی، تہی دامہ۔ نہیں بیٹا، بابا جان نے شفقت سے اس کی پیٹھ سہلائی، رو نہیں، ہم تمہارے بابا ہیں، تم ہماری بیٹی ہو، کوئی کمی نہیں پاؤ گی انشاءاللہ۔ وہ بہت نرم دل واقعہ ہوئے تھے، اور پھر دل آرام پر جو بیتی تھی وہ تو سخت سے سخت دل کو موم کر دیتی۔ وہ روتی چلی گئی۔ آج تو جیسے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ وہ واپس تو لوٹی تھی مگر خالی ہاتھ، کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا اپنا۔ بابا جان اس کا سر اپنے پہلو سے لگائے تھے، اس کے دکھ میں ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، مگر دل آرام کو رونے دیا کہ رونا اس کے لیے اچھا تھا، دل کی بڑاس نکالنا ضروری تھا۔ آنکھیں رو دھو کر وہ چپ ہو گئی۔ ملازم گلاس میں پانی لیے کھڑا تھا، جلدی سے آگے بڑھا۔ دل آرام نے پانی پی لیا، قدرے سکون آ گیا تھا اسے۔ بیٹی، خدا کا شکر ادا کرو کہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہیں پڑ گئی ہو۔ تمہارا غم واقعی بے حساب اور نہ بھولنے والا ہے۔ ہم سب تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آج سے تم ہماری بیٹی ہو، ہم تمہارے بھی بابا ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس معصوم اور بے کس بچی کو وہ اپنے پاس اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ اب بھی وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے تھے۔ تبھی ویٹر چائے لے آیا، ساتھ میں کئی لوازمات بھی۔ دلاور خان مقابل والی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ ویٹر درمیانی میز پر چائے کے برتن رکھ کر خالی ٹرے لیے واپس چلا گیا۔ دلاور خان تینوں کے لیے چائے بنانے لگا۔ بیٹا، میرے لیے مت بناؤ، کچھ دیر پہلے پی چکا ہوں، بابا جان بولے۔ جی بہتر۔ شوگر؟ اس نے دل آرام سے پوچھا۔ ایک، وہ دھیرے سے بولی۔ تمہیں اتنے دن میں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ہماری بیٹی شکر کتنا ڈالتی ہے کب میں؟ دلاور خان دھیرے سے مسکرا دیا۔ بابا جان، وہاں میں اس کے لیے تھوڑی چائے بناتا تھا۔ اوہ، بابا جان بھی مسکرا دیے۔ وہ دونوں چائے پینے لگے اور بابا جان اپنی اینک پہنتے ہوئے بغور دل آرام کو دیکھنے لگے۔ اس قدر بے داغ حسن ان کی نظروں سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ پھر اس کا ڈھکا ہوا لباس، حیا سے جھکی پلکیں، ماشاءاللہ، وہ جیسے خود سے بولے۔ دلاور خان کو دل ہی دل میں ہنسی آئی۔ بابا جان دل آرام کو اور وہ بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا بابا جان دل آرام کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ پڑھتی تھی بیٹا؟ وہ مزید بولے۔ جی، ایف اے کا ایگزام دیا تھا، وہ جھکی نظروں سے بولی۔ پھر رزلٹ؟ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اب تو نئے ایڈمیشنز بھی ہو چکے ہوں گے۔ بابا جان نے کچھ سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ایڈمیشن بھی ہو جائے گا بیٹا، تم کسی بات کی فکر مت کرو۔ پتہ نہیں پاس بھی ہوں گی یا نہیں۔ اس نے کثر نفسی سے کام لیا۔ وہ ہمیشہ اچھے مارکس لے کے پاس ہوتی تھی۔ ضرور پاس ہوئی ہوگی، اتنی پیاری بچی فیل نہیں ہو سکتی، وہ بڑے وثوق سے بولے۔ کل ہی پتہ کروا لیں گے۔ تھینک یو سو مچ بابا جان، وہ ممنون سی بولی۔ یہ ہوئی نا بات، بابا جان کہہ کر تو تم نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ دلاور خان نے ایک نظر دل آرام کو دیکھا، پھر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم لوگ چائے پیو، ہم لائبریری سے ایک فائل لے کے آتے ہیں۔ بابا جان اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل آرام نے دیکھا وہ تقریباً 60 برس کے ایک بہت ہی گریسفل شخص تھے۔ بابا جان ملحقہ لائبریری میں چلے گئے۔ یہ بابا جان تم پر کیوں عاشق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کبھی ماشاءاللہ، کبھی پیاری بچی۔
اور نہ چاہتے ہوئے بھی دل آرام کو ہنسی آ گئی۔ ہنستی کیوں ہو، میں سیریس ہوں اور بہت جیلس بھی۔ وہ مزید ہنستی۔ اب ہنسو نہیں ورنہ اور عاشق ہو جائیں گے۔ ہنسی تو تمہاری ویسے بھی گھنٹیاں بجاتی ہوئی آتی ہے۔ انجانے میں ہی اس نے اس کی ہنسی کی تعریف کی تھی۔ بابا جان فائل لیے جلدی واپس آ گئے، اپنی جگہ پہ بیٹھے اور آنکھ پلٹنے لگے۔ بیٹے اگر تم لوگ آرام کرنا چاہو تو چلے جاؤ اپنے اپنے کمروں میں۔ اور ہاں، انہوں نے فائل بند کر دی۔ دل آرام بیٹا کے لیے تو ہم نے گیسٹ روم میں بندوبست کروا دیا تھا، مگر یہ تو بہت چھوٹی ہے، اتنی دور اکیلی ٹھیک نہیں۔ یہیں لائبریری کے پاس والے بیڈ روم میں لے جاؤ اسے، یہیں ٹھیک ہے۔ جی بابا جان، وہ مؤدب سا بولا، اور وہ دونوں لاؤنج میں نکل آئے۔ گیسٹ روم میں تو واقعی تم اکیلی نہ رہ پاؤ گی مجھے معلوم ہے، مگر یہاں نیچے بابا جان کے قریب کیوں؟ دل آرام کو پھر ہنسی آ گئی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ دال میں کچھ کالا نہیں؟ وہ مزید بولا، اور دل آرام نے ہنسی روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اوپر بھی کمرے ہیں، وہاں کیوں نہیں؟ یہ تو آپ بابا جان سے ہی پوچھیں، وہ کہیں کہ بے وقوف، اوپر تو تم ہو، اوپر آپ ہیں۔ دل آرام کو اب پتہ چلا۔ تو صحیح کہتے ہیں نا، مجھ سے پردہ ہے کیا؟ پردہ تو نہیں، مگر چلیں آپ بتائیں، آپ مجھے اس گھر میں اوپر کوئی کمرہ دیتے؟ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ تو مگر نیچے بابا جان ہے نا، وہ مسکین سی شکل بناتے ہوئے بولا۔ آپ پوری چیز ہیں، وہ ہنستی۔ دونوں کمرے میں پہنچ گئے۔ لو میڈم، یہ ہے تمہارا کمرہ۔ اس نے لائٹ آن کی، ایئر کنڈیشن آن کیا، ادھر ادھر دیکھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹر کام موجود ہے، میں کسی سے کہتا ہوں تمہارا سامان یہاں لے آئے۔ اوکے، ڈنر پہ ملاقات ہوگی پھر۔ اور وہ چل دیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ سوچنے لگی، یہ دلاور خان کیا چیز تھا؟ کبھی اتنا سوبر سیریس اور کبھی وہ مسکرا دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کیا الٹی سیدھی ہانک رہا تھا۔ اس کا سامان پہنچ گیا، اس نے ہر چیز کرینے سے اپنی جگہ پہ لگائی، پھر نہائی، ہلکے گرے بلو پرنٹڈ شرٹ دوپٹہ سوٹ پہن لیا، پاؤں میں نازک سی کپڑوں سے میچنگ جوتی پہن لی، خوبصورت بالوں میں برش کیا، ہلکا سا پرفیوم لگایا، بالکنی کے قریب لگے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میز پر رکھا رسالہ اٹھایا اور آنکھ پلٹنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ویٹر تھا، ڈنر کی اطلاع دینے آیا تھا۔ میڈم، بڑے صاحب ڈنر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے رسالہ بند کرتے ہوئے میز پر رکھ دیا، کوریڈور میں نکل آئی۔ آئیے میڈم، وہ اسے ڈائننگ ہال تک لایا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی میز تک چلی آئی۔ آؤ بیٹا، بیٹھو۔ بابا جان نے اپنی بائیں کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ دائیں کرسی دلاور خان کی ہوتی تھی۔ ویٹر نے اس کے لیے کرسی باہر نکالی اور وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ تبھی دلاور خان اندر آ گیا۔ سوری بابا جان، لیٹ ہو گیا ہوں۔ دلارام نے دیکھا، سفید قیمتی سوٹ میں ملبوس، اپنے اونچے قد اور سحر انگیز شخصیت سے وہ تمام ماحول کو سحر زدہ بنا رہا تھا۔ وہ بابا جان کے دائیں طرف والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بڑی سی ڈائننگ ٹیبل یہاں سے وہاں تک انواع و اقسام کے کھانوں سے مزین تھی۔ ہر چیز گرم اور ٹیسٹی تھی۔ کولڈ ڈرنکس بھی ساتھ رکھی تھی۔ شروع کرو بیٹا، کسی قسم کا تکلف مت کرنا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ جانے کیسے دلاور خان اور دل آرام کی نظریں اکٹھی ایک دوسرے کی طرف اٹھیں اور پھر دلاور خان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کپڑوں اور اس کی آنکھوں کے رنگ آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ آنکھوں کا یہ رنگ واقعی یونیک تھا۔ دل آرام آہستہ آہستہ کھا رہی تھی اور بابا جان کسی سوچ میں گم، گاہے بگاہے کبھی دل آرام کو اور کبھی دلاور خان کو دیکھ لیتے۔ بیٹی، یہ تیتر ضرور کھاؤ، کل ہی ہم شکار کر کے لائے ہیں۔ ان کی خاطر دل آرام نے تیتر میں سے بالکل چھوٹا سا پیس لے لیا۔ اتنی کم مقدار میں اسے تیتر لیتے دیکھ کر دلاور خان کو ہنسی آ گئی۔ بابا جان، اسے تیتر سے ڈر لگتا ہے۔ بابا جان نے ایک پل کو غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اور دلاور خان بوکھلا سا گیا۔ دراصل میں بھی وہاں شکار پر گیا تھا نا۔ گیا تو تھا، تیتر بھی لایا تھا، مگر نازیہ کی تصویر کی وجہ سے دل آرام تو اس سے ایسا روٹھی تھی کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ اس وقت تو ویسے ہی اسے تنگ کرنے کو اس کے منہ سے بات نکلی تھی۔ بابا جان شفقت سے مسکرا دیے۔ ڈنر کے بعد بابا جان اٹھنے لگے تو وہ دونوں بھی اٹھے۔ بابا جان آگے آگے اور وہ دونوں پیچھے تھے۔ اچھا، گڈ نائٹ بچوں، گڈ نائٹ، دلاور خان اور دل آرام بولے۔ اندر سے لاک مضبوطی سے لگانا مجھے کسی کا اعتبار نہیں، سمجھی؟ دلاور خان اس کے کان میں بولا۔ اینڈ گڈ نائٹ، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ دل آرام اپنے بیڈ روم میں گئی۔ لاک لگایا، اس لیے نہیں کہ دلاور خان نے کہا تھا، بلکہ اس لیے کہ ممی کہا کرتی تھی
کہیں بھی جاؤ رات سوتے وقت اندر سے کنڈلی ضرور لگایا کرو۔ مگر ساتھ ہی وہ دیر تک دلاور خان کی بابا جان کی لیگ پولنگ پر مسکراتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، 10 بج چکے تھے۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، کاسنی پھول دار شفون کا قمیص دوپٹہ پہنا، بال برش کیے تیار ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں میڈم، آپ ناشتے میں کیا پسند کریں گی؟ ویٹر تھا۔ فرائیڈ ایگ اور ٹوسٹ۔ جی میڈم۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دوبارہ آ کر ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی۔ اب کہ وہ خود چلتی ڈائننگ ہال میں آ گئی، اورنج جوس پی کر وہ ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی چائے پی ہی رہی تھی کہ دلاور خان آ گیا۔ کھل گئی آنکھ حضور کی؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آپ شاید جلدی جاگے ہیں سر۔ محترمہ، میرے بہت کام ہوتے ہیں۔ میں گیا تھا اپنے استبل، اپنے گھوڑے دیکھنے، اپنی گھوڑی پر رائڈ لینے، پھر اپنے زو میں، پھر اپنے کتوں سے ملنے۔ یہ سب میرا انتظار کرتے رہتے ہیں سر۔ یہ آپ کے آگے پیچھے گارڈز کیوں پھرتے ہیں؟ بابا جان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ اسے اچانک خیال آیا، اپنی حفاظت کے لیے اور کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ بہت قیمتی آدمی ہیں۔ نہیں، بالکل ایک غریب آدمی۔ ہاں، جس کا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ دل آرام کو ہنسی آ گئی۔ وہ گھوم پھر کر بات اسی پر لے آتا تھا۔ بہت برا ہے جس نے بھی لوٹا ہے۔ یہی تو مشکل ہے کہ وہ برا نہیں، بڑی سادگی سے، بڑی معصومیت سے وہ میرا سب کچھ لے گیا ہے۔ آپ تو پورے کے پورے بیٹھے ہیں۔ پیلا کوٹ، وائٹ پینٹ، وائٹ شرٹ کے اوپر کا کھلا بٹن، بلا شبہ وہ بہت سٹننگ لگ رہا تھا۔ دل کے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ اچھا، دل نہیں ہے؟ ہاں، وہی تو لوٹ کر لے گیا ہے۔ مثلاً کون؟ میرے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے جس نے پرپل کپڑے پہنے ہیں، جس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور جس کا نام دل آرام ہے۔ چائے پئیں گے؟ اسے ہنسی آ گئی۔ نو میم، میں جا رہا ہوں کام سے۔ بابا جان نے کہا ہے کہ پہلے بیرسٹر سبحانی سے ملوں، اس کے بعد میں اور بابا دونوں تمہارے گھر جا کر تمہاری اسٹیپ مدر سے تمہارے متعلق بات کریں گے۔ اول تو وہ لوگ ویسے ہی شاید مان جائیں اور کوٹھی خالی کر دیں، ورنہ پھر تمہیں بھی ساتھ جانا پڑے گا۔ واپسی پر میں ماما شفقت کو تمہاری دیکھ بھال کے لیے لیتا ہوں گا۔ بقول بابا جان مرد ہیں گھر میں۔ دل آرام کے پاس کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ چلوں اب؟ جاؤں؟ ہاں جاؤں۔ وہ پھر بولا، جیسے دل نہیں کر رہا تھا اس کے پاس سے جانے کو۔ جائیں، گڈ لک۔ اور وہ اس کے خوبصورت بال جھنجھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ماما شفقت ملازم کی ہمراہی میں بما اپنے کپڑوں کی گٹری کے اندر داخل ہوں، اور پھر جو دل آرام کو گلے لگا کر چیخ چیخ کر روئی تو دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ہائے میرے صاحب جی، ہائے میری بیگم صاحب، بس یہی بین کیے جا رہی تھیں۔ دل آرام بھی بہت روئی، دل کھول کر کہ آج عرصہ بعد اپنے گھر کا کوئی بندہ نظر آیا تھا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر کسر نکالی۔ دل آرام دوپہر کھانے کے لیے بھی نہیں گئی، دل ہی نہیں کر رہا تھا کھانے کو۔ ماما کے لیے کھانا کمرے میں ہی آ گیا۔ ماما کھانا کھاتی گئیں اور ان کے انگلینڈ روانگی کے بعد کے واقعات سناتی گئیں۔ تمہارے چہیتے چلے گئے، ناز نخرے اٹھانے والے نہیں رہے، اپنی اوقات میں رہو ورنہ وہ حال کر دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چھوٹی بیگم صاحب نے آپ لوگوں کے روانہ ہوتے ہی مجھے الٹیمیٹم دیا تھا، اور جب جہاز کا واقعہ کا علم ہوا، یقین ہو گیا کہ آپ لوگ نہیں رہے، پھر تو میری شامت آ گئی۔ بیٹی یہ سفید بال گالی گلوچ سنتی رہی۔ چھوٹی بیگم صاحب اور نواز صاحب بیرسٹر صاحب کے پاس بھی گئے تھے۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا جائیداد کا پتہ کرنے گئے تھے، مگر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ بیرسٹر صاحب نے صاف کہہ دیا کہ جب تک ان کے جسم نہیں مل جاتے، ثبوت نہیں مل جاتا، تب تک ان کی جائیداد کسی اور کے نام منتقل نہیں کی جا سکتی۔ نواز صاحب تو بڑا ندیدہ نکلا، تمام جائیداد کی اور ایک ایک چیز کی لسٹ بنائی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میری دل آرام بی بی زندہ ہے۔ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، ایک گھر کے حصے بکھرے ہونے سے بچ گئے۔ بیٹی ایک نوالا تو کھا لو۔ انہوں نے نوالا بنا کر بڑی محبت سے دل آرام کے منہ میں دیا، اور دل آرام ان کی محبت سے انکار نہ کر سکی۔ ایک نوالے ان کی خاطر اور لے لیے۔ تمام دوپہر دونوں پچھلی باتیں کرتی رہیں۔ دل آرام نے بھی اپنے اوپر بیتی تمام رودات سنا دی۔ ماما سن کے آنسو بہاتی رہیں۔ صبح تو بیرسٹر صاحب کے ساتھ دلاور خان اور ان کے والد صاحب بھی آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی دونوں بہن بھائی کے رنگ اڑ گئے۔ جب بیرسٹر صاحب نے بتایا کہ دل آرام بی بی زندہ بچ گئی ہیں تو پہلے تو وہ دونوں یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر دلاور نے بتایا کہ کس طرح پانی کے کنارے سے
تمہیں اٹھا کر لایا گیا اور خدا نے نئی زندگی دی۔ دلاور خان کے والد صاحب نے انہیں بتایا کہ تم ان کے گھر میں موجود ہو، تو دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ نواز صاحب کہنے لگے کہ اگر وہ واقعی زندہ ہے تو ہمیں کیا اپنا گھر ہے، آ جائے، مگر دلاور خان کے والد صاحب نے کہا کہ وہ ایسے نہیں آئے گی۔ اب جب آصف خان ہی نہیں بچے تو سب کو اپنا اپنا حصہ الگ کر کے اپنی اپنی جگہ چلے جانا چاہیے۔ چھوٹی بیگم صاحب فوراً بولی، تو کیا یہ کوٹھی تنگ پڑتی ہے ہمارے رہنے سے؟ خیر، بڑی لے بے ہوئی۔ بیرسٹر صاحب اور دلاور خان کے والد صاحب نے بھی سمجھایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر منتقل ہو جانے سے آپ کی تلخیاں مزید نہیں بڑھیں گی۔ بہرحال اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بیرسٹر صاحب اور دلاور خان کے والد صاحب، مگر وہ ڈرپوک تو آدھے پہلے سے ہی تیار ہو گئے ہیں۔ چھوٹی بیگم صاحب تو بڑی تیز ہے، مگر نواز صاحب بہت ڈرپوک ہیں۔ بعد میں بیٹھے بہن کو سمجھا رہے تھے کہ باجی آپ چاہے کچھ کریں، میں جیل جانے کے لیے تیار نہیں، خواہ ڈٹے رہیں گے تو بات کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ ماما نے گہرا سانس لیا۔ ہائے ہائے، کون سا منحوس دن تھا جب ہمارے صاحب اس نرس کو اٹھا کے لے آئے۔ کیا سال کے اندر اندر ہی بڑی بیگم صاحب کے سینے پر مونگ دلی ہے۔ ماما دیر تک دل آرام سے باتیں کرتی رہیں۔ شام کے قریب دل آرام کی خواہش پر وہ اور ماما گیسٹ روم میں شفٹ ہو گئیں۔ بالکل الگ تھلگ تھی، پرائیویسی بھی تھی۔ ویل ڈن میم صاحب۔ دلاور خان ان کے سیٹ ہوتے ہی آ پہنچا۔ کیوں، غلط کیا؟ دل آرام نے سوچا شاید اسے ان کے یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ بہت اچھا کیا، میں آ جا سکوں گا؟ اوہ، وہاں بابا جان نظر رکھتے تھے؟ ریئلی؟ ہاں، میرا اندازہ ہے وہ ہم دونوں کی بات سمجھنے لگے ہیں۔ سچ؟ اس کی جان نکل گئی۔ تو کیا ہوا، پیار کرنا گناہ تو نہیں؟ اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ ڈرپوک؟ اس نے اس کی چھوٹی سی خوبصورت ناک کھینچی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مجھے کیوں ڈر لگے گا، مرد ہوں، محبت کرنا میرا جائز حق ہے۔ وہ خوبصورتی سے ہنسی۔ اچھا میں چلتا ہوں سکواش کھیلنے۔ وہ یوں ہی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ رات ڈنر پر وہ اسے منہ سے کچھ بولے بنا آنکھوں ہی آنکھوں میں تنگ کرتا رہا۔ وہ بمشکل کھانا کھا رہی تھی، کبھی اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتا تو وہ وہیں ہاتھ روک لیتی تھی۔ یہ تو اچھا تھا بابا جان کا دھیان کھانے میں تھا، ورنہ ان کا شک اور بھی تقویت پاتا۔ کھانا کھایا گیا تو بابا جان اٹھ کھڑے ہوئے، حسب معمول اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگے تو دونوں کو شب بخیر کہا۔ وہ دونوں بھی اپنی اپنی طرف جانے لگے۔ صبح تیار ہو جانا، تمہیں اپنے فارمز پر لے جاؤں گا، اپنا سٹڈ فارم اور زو دکھاؤں گا۔ بہت پیارے پیارے جانور اور بہت خوبصورت پرندے ہیں، اور تمہیں اپنے جیک سے ملواؤں گا۔ میرا کتا ہے، تمہارے بعد وہ مجھے اچھا لگتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تم سے بھی زیادہ۔ دل آرام یک دم رک گئی۔ پھر کہیں، کبھی کبھی تم سے بھی زیادہ، اس نے دہرایا، اور اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سنو سنو پلیز، آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ روکا۔ مذاق کر رہا تھا یار، تم تو فوراً سیریس ہو جاتی ہو۔ تمہارے بعد تو مجھے اپنے بچے پیارے ہوں گے، ان کا نمبر ہوگا، جیک کا نمبر تو بہت پیچھے چلا جائے گا۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں پر ہنسی آ گئی۔ آپ کیا چیز ہیں؟ چیز نہیں، دلاور خان ہوں۔ اچھا دلاور خان صاحب، اب چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ لاؤنج میں زیادہ دیر تک رکنا نہیں چاہتی تھی، مبادا بابا جان کسی کام سے باہر آ جائیں۔ کل تیار رہنا پھر، اور اگلے دن ہم لوگ ہل اسٹیشن پر جا رہے ہیں، گرمی ہے یہاں بہت۔ کون کون جا رہا ہے؟ میں، تم۔ بابا جان نے اجازت دے دی؟ وہ خوشی کے ساتھ حیرت سے بولی۔ اس نے خوبصورتی سے کندھے اچکائے۔ بلکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ تمہیں بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ وہ مسکرا دی۔ بابا جان نہیں جائیں گے؟ اور ہم دونوں پر پہرا دینے ماما اور اکبر خاص طور سے ساتھ جائیں گے؟ اوہ، وہ مسکرا دی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ جانے لگا۔ گڈ نائٹ، وہ بھی بولی، اور باہر نکل کر گیسٹ روم کی طرف ہو لی۔ وہ لوگ آخری اونچائی پر آ گئے تھے۔ اب علاقہ ہموار تھا۔ دائیں جانب دور دور تک پھیلی خوبصورت چراگاہیں تھیں۔ بائیں طرف اونچے اونچے چٹان کہیں سے بالکل ترچھے تھے، اور کہیں چٹانوں میں ہی اگی گھنی گہری سبز ہریالی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بل کھاتی سڑک پہ آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ ایک موڑ مڑے اور اچانک رہائشی علاقہ شروع ہو گیا۔ پتلی سی سروس روڈ کے دونوں طرف سیاہ پتھروں، سرخ کھپریل کی نیچی ڈھلانی چھتوں اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں والے
بالکل ہی چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اتنے پیارے کہ دلارام دیکھتی ہی رہ گئی۔ لگتا تھا گڑیوں کے گھر ہیں۔ دور سامنے وہی چٹان، کہیں سے ترچھے، کہیں اپنی ہریالی میں چھپے، اور ان سے بھی اس پار سرمئی پہاڑوں کی برف سے ڈھکی نیچی نیچی چوٹیاں۔ گھروں کے ان دو رویا کے تاروں میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے موڑ کاٹا اور ایک بار پھر ایسے ہی دو رویا مکانوں کے بیچ میں سے گزرنے لگے۔ اب دائیں طرف کے مکانوں کے پیچھے گہرائی میں بہتا دریا بھی نظر آنے لگا تھا۔ مکانوں کے انوکھی ساخت بھاری بھرکم چٹانوں کے درزوں میں سے اگ کر پھیلی گہری سبز ہریالی، آسمان، دریا کا نیلگوں پانی اور ایستادہ چوٹیوں پر برف لیے نیچے نیچے شفاف پہاڑ۔ عجیب سا حسن تھا، نرالی ہی دنیا تھی۔ وہ ہانٹڈ سی دیکھتی رہ گئی۔ دو رویا مکانوں کے دائیں جانب آخری گھر کے سامنے ڈرائیور نے گاڑی پارک کی۔ یہ بالکل چھوٹا مکان 3 بیڈ رومز، چھوٹے سے لیونگ روم اور ایک سن روم پر مشتمل تھا۔ سن روم۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو احساس ہوا خاصی دیر سے جو وہ گاڑی کے اندر سے سرسراتی ہوا دیکھ رہی تھی، وہ تو ہڈیوں کو بھی چیرتی گزر رہی تھی۔ جلدی سے وہ اندر چلی گئی۔ سارا سامان فوراً ہی لگ گیا۔ اسلم چھوٹے سے کچن میں کھانا اور ماما چائے بنانے لگی۔ دلاور خان دلارام کو سن روم میں لے آیا۔ یہاں قدرے سکون تھا۔ عجیب سی بات تھی، سورج دیوتا اپنی تمام تر تیزی کے باوجود ہوا کے یک بستہ جھونکوں کے آگے بے بس تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اکبر بابا چائے لے آئے۔ ڈرائی فروٹ اور بسکٹ بھی تھے۔ خالی ٹرے لے کر بابا واپس چل دیے۔ دلارام چائے بنانے لگی۔ دلاور خان باہر نظریں جمائے ہر سو سرگوشیاں کرتی فطرت کا نظارہ کر رہا تھا۔ یہ لیں۔ دلارام نے اس کے آگے اس کا کپ رکھا۔ تھینکس میم۔ چونکتے ہوئے اس نے اپنا کپ اٹھا لیا۔ دلارام بھی آہستہ آہستہ پینے لگی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ دلاور خان شیشوں کے اس پار نیچے بہتے دریا، قریب کی انوکھی چٹانوں اور دور سرمئی پہاڑ کی برف پوش چوٹیوں پر ایک بار پھر نظریں دوڑانے لگا۔ ہاں سر۔ اور رخ اس کی طرف کرتے ہوئے دلاور خان نے گہرا سانس لیا۔ تم واقعی مجھے سر کہنے لگی ہو؟ تو مذاق تو نہیں کر رہی تھی سر، سیریسلی کہا تھا آپ سے۔ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا دیا۔ اس کے منہ سے واقعی اسے اچھا لگتا تھا۔ شام ملگجی ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بتیاں جل اٹھی تھیں۔ چمنیوں میں سے پکوان کے دھوئیں اٹھنے لگے تھے۔ دریا کی موجوں پر ڈولتی اکا دکا کشتیوں میں بھی روشنی ہونے لگی تھی۔ دلارام اور دلاور خان تیار ہوئے۔ دلاور خان اس علاقے سے بخوبی واقف تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں گھوم پھر لیتے، اس کے بعد ڈنر بھی وہیں کر کے آ جاتے۔ یہی پروگرام بنا کر وہ باہر نکلے۔ تیز ہوا اس قدر سرد تھی کہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خاصی دور جا کر دلاور خان نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے پارکنگ میں گاڑی پارک کر دی۔ اندر جاتے جاتے سرد ہوا کی شدت سے دلارام کے دانت بجنے لگے تھے۔ وہ لوگ کھڑکی کے پاس کونے والی ایک میز پہ بیٹھ گئے۔ یہاں بھی وہی بالکل نیچی چھت، وہی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔ اتنی نیچی نیچی چھتیں، کھڑکیاں بھی اتنی چھوٹی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دلارام بہت سادگی سے بولی۔ اس لیے کہ تمہارے دانت نہ بجیں۔ ہوا کی سپیڈ دیکھ رہی ہو کتنی تیز ہے؟ اس پر دریا سے بھی ہو کر آتی ہے۔ بڑے گھر گرم نہیں ہو پاتے، سمجھی میم صاحب؟ اوہ، تو جبھی یہاں کے گھر بالکل گڑیوں کے گھروں جیسے ہیں۔ جی میم صاحب۔ تبھی ویٹر پاس آیا۔ دونوں نے اپنی اپنی پسند کا آرڈر دیا۔ دلارام نے پیزا منگوایا اور دلاور خان نے اسٹیک ود پیکڈ پوٹیٹوز۔ خوبصورت ماحول میں دلچسپ باتوں کے دوران انہوں نے کھانا کھایا، واپس اپنی جائے قیام پر آ گئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ دلاور خان اپنے روم میں تھا، صوفے پر بیٹھا ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ تبھی اکبر بابا آ گئے۔ سرکار، کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں، سن روم میں بٹھا دیا ہے۔ بابا بولے۔ اچھا بابا، آتا ہوں۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور باہر نکل آیا۔ کون ہو سکتی تھی اتنی دور اس وقت؟ سوچتے ہوئے وہ سن روم میں داخل ہوا۔ پھر اس نے دیکھا سامنے ہی صوفے پر نازیہ بیٹھی تھی۔ ہیلو، وہ متانت سے بولی، اور نازیہ نے اٹھ کر پاس آتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح بوسہ دیا، جیسے ان کا آپس میں تعلق ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا۔ بیٹھو۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ کم از کم اس وقت وہ اس کی مہمان تھی۔ وہ بیٹھ چکی تو وہ بھی مقابل کی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ نازیہ نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک،
وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے تمہیں میسج دیا تھا اپنے آنے کا، کہا بھی تھا کہ مجھ سے بات کرو۔ ملا تھا میسج، مگر میں نے ضروری نہیں سمجھا بات کرنا۔ اوہ، تو اب تک ناراض ہو؟ چلو میں منا لیتی ہوں، اب تو میں آئی اسی لیے ہوں کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ کیا؟ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم بھول رہی ہو ہمارا تعلق کب کا ختم ہو چکا ہے۔ تعلق جوڑنے میں کون سا وقت لگتا ہے، اور پھر کسی سے تو شادی کرو گے، مجھ سے ہی کیوں نہیں؟ سوری، کوئی اور بات کرو۔ وہ بیزاری سے بولا، تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے گھر والے مجھے پسند نہیں کریں گے؟ گھر والوں تک تو بات تب جائے گی جب میں تیار ہو جاؤں، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ تبھی بابا چائے لے کے آ گئے، چکن روسٹ اور چیز سینڈوچز بھی ساتھ تھے۔ برتن میز پر رکھے اور خالی ٹرے لے کر واپس چل دیے۔ دلاور خان نے اسے خالی پلیٹ پکڑائی اور چیزیں آفر کرنے لگا۔ نو تھینک یو۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ پلیٹ بھی واپس میز پہ رکھ دی۔ وہ خاموشی سے اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ شوگر؟ اس نے پوچھا۔ تو یہ بھی بھول گئے ہو؟ وہ گہرے طنز سے بولی، ہاں، میں نے کچھ یاد نہیں رکھا۔ وہ بہت بلنٹلی بولا، رہنے دو چائے، مجھے میری بات کا جواب دو۔ دلاور خان نے ہاتھ روک لیا، کپ پرے رگڑ دیا۔ کس بات کا؟ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ قدرے نرم پڑ گئی۔ میں نے کہہ دیا نا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ اچانک بپھر اٹھی، تیزی سے بولی، آواز نیچی رکھو، مجھے اونچی آواز سننے کی عادت نہیں۔ وہ دھاڑا، مائی فٹ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر دونوں میں گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم اس لڑکی سے کیسے شادی کرتے ہو جسے آج کل اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ وہ پاکستان کے سلسلے میں آئی تھی۔ دلاور خان نے جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ نازیہ، میں ان باتوں کے موڈ میں نہیں ہوں، ختم کرو اس ٹاپک کو۔ یہ باتیں پہلے بھی بارہا ڈسکس ہو چکی تھیں۔ وہ تنگ آ چکا تھا ان باتوں سے۔ موڈ تو تمہیں بنانا ہی پڑے گا۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں پھر آؤں گی۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، خاموش رہا۔ وہ باہر نکلی تو دلاور خان بھی اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تبھی پچھلی طرف سے دل آرام نمودار ہوئی۔ دلاور خان کی پیٹھ تھی، وہ اسے نہ دیکھ سکا، مگر نازیہ نے اسے دیکھ لیا۔ ایک لمحے کو تو سکتے میں آ گئی ہو بہو اس کی شکل۔ فرق تھا تو بس آنکھوں کے رنگ کا، بغیر میک اپ چہرے کا اور ڈھکے چھپے کپڑوں کا۔ یہی تھی دل آرام۔ اس نے گیس کر لیا، مسٹر دلاور، تم اب بھی مجھ سے ہی پیار کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ تم اس لڑکی کو صرف اس لیے پسند کرتے ہو کہ وہ میری ہم شکل ہے۔ اوکے، یہی صحیح، لیکن تم؟ آئی لو یو۔ دل آرام کی نظریں اپنے اوپر پڑتے ہی اس نے فوراً دلاور خان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے بوسہ دیا۔ ٹیک کیئر، بائے۔ پہلے اس کے کہ دلاور خان کچھ رسپانس دیتا، وہ دل آرام کو حقارت سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ دلاور خان کو کچھ معلوم نہ ہو سکا اس اچانک تبدیلی کا۔ تھکا تھکا بیزار سا واپس مڑا اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل آرام بمشکل اپنے کمرے تک آئی، بستر میں گھسی اور بے اختیار رو دی۔ تو دلاور خان کا ابھی تک نازیہ سے تعلق ختم نہیں ہوا تھا۔ جبھی تو اکبر بابا اس کے لیے پرتکلف چائے لے کے گئے تھے، جبھی تو وہ دل آرام کی موجودگی میں ہی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے پیار دے رہی تھی۔ ٹیک کیئر کتنی اپنائیت سے کہا تھا۔ اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو دلاور خان کے پیار میں تن من سنبھال بیٹھی تھی۔ کتنا بھروسہ تھا اسے دلاور خان پر، کتنا اعتماد تھا، کتنا مان تھا۔ دلاور خان نے تو سب توڑ پھوڑ دیا تھا۔ بھروسہ، اعتماد، مان، سب کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ لیونگ روم میں بیٹھا دلاور خان شام کی چائے پر اس کا منتظر تھا۔ تبھی ماما آ گئیں۔ چھوٹے سرکار، پتہ نہیں کیا ہوا ہے دل آرام بی بی کو، میری تو آنکھ لگ گئی تھی اس کے رونے پر جاگی۔ دیکھا تو بستر میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ بہت پوچھا، کچھ نہیں بتاتی۔ میں سمجھی صاحب لوگوں کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اکبر بھیا چائے لائے تھے، وہ بھی واپس بھجوا دی کہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ دلاور خان باہر نکل آیا۔ ماما، اکبر بابا سے کہیں ہم دونوں کی چائے دل آرام بی بی کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ دل آرام کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اچھا سرکار۔ وہ چل دی۔ اجازت لے کر وہ اندر چلا آیا۔ دل آرام کا چہرہ نڈھال اور آنکھیں متورم تھی۔ وہ اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ہاں؟ وہ تشویش سے بولا۔ یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نازیہ کو دیکھ چکی ہے۔ کچھ نہیں۔ کچھ کیسے نہیں؟ پلیز بتاؤ نا۔ وہ پہلے ہی نازیہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ کیا بتاؤں؟ چائے کیوں نہیں پی؟ دل نہیں کر رہا۔ رو کیوں رہی ہو؟ دل کر رہا تھا۔ اس کے پرکشش لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ چھو گئی۔ کبھی دل نہیں کرتا، کبھی دل کرتا ہے۔ دل آرام نے چونکی نظریں اٹھائیں۔ اوہ، کتنے شکوے تھے، کتنی شکایتیں تھیں۔ گرے ایش بلو کرسٹلز میں ضرور کچھ تھا
شاید دلاور خان کو پتہ چلے بغیر ہی اسے نازیہ کے آنے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا، اس کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور جھکتے ہوئے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری پیار کر لیا۔ اور جانے کیا ہوا؟ دل آرام دونوں باہیں اس کے گلے میں حائل کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سر، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی سر، آپ کو کسی نے مجھ سے چھین لیا تو میں مر جاؤں گی۔ اور دلاور خان کا شبہ یقین میں بدل گیا، اسے واقعی نازیہ کے آنے کا علم ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی تم سے نہیں چھین سکتا، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے پیار کیے جا رہا تھا، پھر وہ کیوں آئی تھی؟ وہ رو رو کے بولی، اب نہیں آئے گی۔ اس نے آپ کے گلے میں بازو ڈالے تھے، پھر کبھی نہیں ڈالے گی۔ کہتی تھی آئی لو یو، بس سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس پلیز۔ اور ٹیک کیئر بھی کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی معصومیت پر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اس نے دیکھا ان دونوں کی شکلیں بالکل ایک تھیں، پر ایک چاند کی نرم چاندنی تھی، دوسری سورج کی تیز شعاع، ایک شبنم دوسری شعلہ، ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا جھرنا تو دوسری آتش فشاں کا کھولتا ہوا لابا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، یقین اور بے یقینی کے دوزخ سے گزر رہی تھی۔ آئندہ وہ مجھ سے کبھی نہیں ملے گی، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، مجھے کوئی تم سے نہیں چھین سکتا، مجھ پہ یقین کرو۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دل آرام کو پیار دیتے ہوئے دلاور خان نے اسے بستر میں لٹا دیا، کمبل درست کر دیا۔ یس، وہ دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بابا تھے، چائے لے کے آئے تھے، برتن میز پہ رکھ کر خالی ٹرے واپس لے گئے۔ اب اٹھو اور میرے لیے چائے بناؤ۔ آپ روب تو مت ڈالنا، کتنی نازک مزاج تھی اپنے آپ کی طرح، پلیز چائے بنا دو۔ دلاور خان نے لہجہ یکدم بدل لیا۔ جی چھوٹے مالک۔ اور دلاور خان نے گہرا سانس لیا۔ وہ بھی بستر سے نکلتے ہوئے میز کے پاس کرسی پہ بیٹھ گئی، دلاور خان کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بناتے ہوئے بھی اس کا نازک سا ہاتھ لرز رہا تھا۔ بس پلیز رہنے دو، میں بناتا ہوں۔ اسے اس پہ ترس آ گیا، آپ کے لیے تو بنا لوں نا۔ بس بن گئی، اب میں تمہارے لیے بناتا ہوں۔ اٹھتے ہوئے دلاور خان نے بیل کی، ماما آ گئیں۔ ماما، دل آرام کے لیے گلوکوز لے آئیں۔ جی صاحب۔ اور تھوڑی ہی دیر میں ماما گلوکوز لے آئیں۔ دلاور خان نے اس کی چائے میں گلوکوز ملائی اور وہ آہستہ آہستہ پینے لگی۔ یہ جگہ کیسی لگی؟ اس نے دل آرام کا دھیان بٹانے کو بات شروع کی۔ بہت اچھی، بہت پیاری، تم سے بھی اچھی، تم سے بھی پیاری۔ ہاں۔ کیا؟ اس نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ہاں بولو، نہیں۔ ہاں، جب تک نہیں نہیں بولو گی کان نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں پلیز۔ اور اس نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ پتہ ہے جاتے وقت نازیہ مجھے اتنی خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اپنی چائے پر نظریں جماتے وہ آہستہ سے بولی، تمہارا دل تو میرے پاس ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ پھر تو آپ نے دھڑکن محسوس کی ہوگی۔ ہاں دھڑکا تھا، وہ ہے ہی کچھ ایسی، اتنی خوبصورت تھی، اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں ڈر سا لگتا تھا اس سے۔ دلاور خان نے سوچا وہ ٹھیک کہتی تھی، شاہد بھی یہی کہا کرتا تھا، خوبصورت ناگن، زہریلی ناگن، بہت خوبصورت ہے مگر کچھ ہے کہ انسان کو ریپیل کرتا ہے۔ شاید اس کی عادتیں، طور طریقے اس کے چہرے پر ریفلیکٹ ہو کر اسے زہریلا حسن بخشتے ہیں۔ اچھا بس اب اس کا خیال چھوڑ دو اور باتیں کرو۔ دیکھو ماما بھی اس طرف نہیں آ رہی کہ یہ لوگ اپنی باتیں کریں، ہے نا؟ ہے تو، ورنہ ماما تو رہتی ہی اس کمرے میں تھی، اور بابا بھی گھڑی گھڑی جھانک جایا کرتے تھے کہ کسی چیز کی ہمیں ضرورت تو نہیں تھی۔ کل قریب کے ٹاؤن میں جائیں گے، پورا شہر کا شہر ہے، ہوٹل، شاپنگ سینٹرز، ریسٹورنٹس، سب کچھ ہے وہاں۔ تم گھوم پھر لو گی اور میں عرصے بعد انگلینڈ سے پہلے کی پرانی یادیں تازہ کر لوں گا۔ کون سی پرانی یادیں؟ وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں بولی۔ 2-4 فرینڈز مل کر کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں بیٹھ کر لڑکیوں کو تاکا کرتے تھے، اور کیا؟ یہ بات تھی؟ ہاں یہ بات تھی۔ تو آپ میرے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے لڑکیوں کو تاکیں گے؟ ہاں۔ خیال برا نہیں، وہ مسکرا رہی تھی۔ میرا خیال کبھی برا ہوا ہے؟ نہیں، وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ ماما اور بابا ادھر ہی رہیں گے؟ دل آرام نے پوچھا۔ ہاں، ان دونوں کو بھی کچھ تو آزادی ملنی چاہیے نا، ہر وقت ہم دونوں ان کے سروں پر سوار رہتے ہیں، ان کے بھی دل ہیں آخر۔ اور دل آرام بے اختیار ہنس دی۔ آپ کا مطلب ہے ماما اور بابا بھی؟ اب تک ہو تو جانا چاہیے، آخر کتنے دنوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے۔
بابا زیادہ خوش رہنے لگے ہیں اور تاک جھانک میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ دل آرام کھلکھلا کے ہنس دی۔ پلیز سر، سچ کہتا ہوں۔ ہاں، آپ تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں۔ یوں ہی گپ شپ میں وقت بیت گیا۔ ہر سو رات کا کاجل پھیل چکا تھا، کتار در کتار بنے گڑیوں کے گھروں میں روشنیاں جھل مل کر رہی تھی۔ سردی شدت پکڑ رہی تھی اور دریا کی لہروں کو چوم کر آتی ہوائیں جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ رات کا کھانا انہوں نے پھر اسی ریسٹورنٹ میں کھایا۔ تھکے تھکائے واپس لوٹے اور اپنے اپنے کمروں کی طرف ہو لیے۔ چند بہت حسین اور یادگار دن گزار کر وہ لوگ واپس لوٹ آئے کہ بقول دلاور خان اب اس نے بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے تھے، جبکہ بابا جان کا کہنا تھا کہ روزانہ کام پر جانے سے انسان ڈسپلنڈ رہتا ہے۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ دلاور خان دل آرام کو ساتھ لیے بابا جان کے کمرے میں آ گیا۔ بابا جان نے دلاور خان کے ماتھے پر بوسہ دیا، دل آرام کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے بیٹا، رونق ہی گھر کی جاتی رہی تھی۔ وہ دونوں ان کے مقابل صوفے پہ بیٹھ گئے۔ بابا جان آپ کیسے رہے؟ دلاور خان نے پوچھا۔ ٹھیک بیٹا، تم لوگ سناؤ، ہماری بیٹی کو پہاڑ پر رہنا پسند آیا یا نہیں؟ وہ بہت اپنائیت سے بولے تھے۔ جی بابا جان، بہت اچھا لگا، اتنا خوبصورت تھا سب کچھ، اور پھر ٹھنڈ ہوتی تھی اس قدر، یہی تو وہاں کا حسن ہے۔ یہ تو وہاں کی سردی سے بھاگی ہے، دلاور خان نے کہا۔ دل آرام نے اس کے خالص جھوٹ پر اسے گھورا اور بابا جان آہستہ سے مسکرا دیے۔ ان کا بیٹا شاید دل آرام میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ تبھی ویٹر ٹرے میں گلاسز میں پیپسی لیے آ گیا۔ چائے بھی جلدی لانا رستم، بہت گرمی ہو پھر بھی چائے کی بات اور ہوتی ہے۔ دلدار خان گلاس لیتے ہوئے بولے، جی سرکار۔ وہ چل دیا۔ پھر چائے آ گئی۔ چائے کے دوران مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ بابا جان چاہتے تھے کہ وہ کل ہی اپنی لیدر فیکٹری کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی سیٹ سنبھالے۔ انہیں باقی فیکٹریز اور ملز کا کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ ان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا اور وہ بھی بزی ہو جاتا۔ اور ہاں بیٹا، تمہاری ستیلی والدہ اور ماموں سے ہم ملے تھے۔ ان کو سب اونچ نیچ سمجھائی کہ خواہ مخواہ اڑے رہنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اصلی وارث زندہ ہے، اس لیے کورٹ کچہری کے چکروں سے خود بھی بچیں اور ہمیں بھی بچائیں۔ تمہارا ماموں تو جلدی راضی ہو گیا، مگر والدہ دیر تک بحث کرتی رہی۔ ویسے انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو۔ شک ہے انہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ جب تم پہاڑ سے واپس آ جاؤ گی تو یا تو وہ لوگ ملنے آ جائیں یا تمہیں ملوانے لے جائیں گے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے وہ ادھر ہی آ کے دیکھ جائیں۔ جی جیسا آپ مناسب سمجھیں، وہ آہستہ سے بولی۔ تو بس پھر یہی ٹھیک ہے، ہم آج ہی وہاں فون کرتے ہیں، وہ لوگ کوئی مناسب وقت دیکھ کر تمہیں مل لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ چائے کے بعد دل آرام اجازت لے کر گیسٹ روم چلی گئی۔ ماما بھی وہیں تھیں۔ اے بیٹی، بڑے صاحب کا پی اے بتا رہا تھا کوئی لڑکی کل سے برابر فون کر کے تمہارا پوچھتی ہے، شاید تمہاری کوئی سہیلی ہو۔ اچھا چلیں پھر کر لے گی، میں نہاتی ہوں ذرا۔ ہاں، طبیعت بھی ہلکی ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد اس نے ہلکے گلابی رنگ کا شلوار سوٹ پہنا، گلابی ڈوری کی خوبصورت جوتی پہنی، بال تولیے سے خشک کرتے ہوئے برش کیے اور باہر نکل آئی۔ ماما بھی وہیں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھیں، وہ بھی بیٹھ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، ہر سو سبزہ ہی سبزہ، پھول ہی پھول، ہریالی نظر آ رہی تھی۔ جا بجا گلابوں کے تختے، موتیا کی مہک اور اونچے درختوں پر چڑھی سفید اور سرخ ننھے ننھے پھولوں کی بیلیں عجب بہار دکھا رہی تھیں۔ وہ دونوں شام کے گہرے ہونے تک وہاں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ دل آرام نے ماما کو بتا دیا کہ بابا جان چھوٹی امی کو فون کر کے بلانے والے ہیں وغیرہ۔ اچھا ہے بیٹا، جتنی جلدی فیصلہ ہو جائے، آخر کب تک ہم لوگ پرائے گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ ماما ٹھیک کہتی تھیں، بہتر یہی تھا کہ جلد سے جلد وہ لوگ اپنے گھر چلی جاتی۔ اپنے گھر کی بات اور تھی، ہاں دلاور خان چاہتا تو اسے وہاں بھی کانٹیکٹ کر سکتا تھا۔ رات کھانے کے بعد بھی بابا جان کے کمرے میں دلاور خان اور دل آرام بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر بابا جان نے حسب معمول پڑھنے کے لیے اپنے سرہانے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا لی۔ جاؤ بچوں، اب تم لوگ بھی سو جاؤ، ہم بھی تھوڑی سی اسٹڈی کر کے سونے والے ہیں۔ دل آرام اور دلاور خان اٹھ کھڑے ہوئے، شب بخیر کہتے ہوئے دونوں اپنے اپنے کمرے میں چل دیے۔ اگلے دن شام 6 بجے چھوٹی امی اور نواز آ گئے۔ بیرسٹر صاحب بھی پہنچ گئے۔ دل آرام کو دیکھ کر پہلے تو چھوٹی امی کا رنگ زرد پڑ گیا، پھر اٹھ کر گلے لگا لیا۔ شکر ہے بیٹا تم زندہ ہو، ورنہ ہم تو صبر کر کے بیٹھ گئے تھے۔
دل آرام ہمیشہ ان کی فرما بردار رہی تھی، کبھی کسی تلخی کا موقع نہیں دیا تھا۔ البتہ چھوٹی امی اسے غلطی سے بھی اپنی طرف آتے برداشت نہیں کر سکتی تھی، فوراً ہی جھڑک دیتی، اپنی طرف رہا کرو، وہ ماتھے پہ بل ڈال کے کہتی، اور دل آرام سہم کر واپس مڑ جاتی۔ آج تو چھوٹی امی نے اسے زندگی میں پہلی بار گلے لگا کے اس پہ واقعی احسان کیا تھا۔ کافی دیر تک بڑوں میں باتیں ہوتی رہیں، ماما تو آئی ہی نہیں اس طرف۔ پھر چائے پی گئی، کچھ لے دے بھی ہوئی، کچھ تو میں بھی، پر آخر کار فیصلہ دل آرام کے حق میں ہوا۔ بیرسٹر صاحب نے سب کو آصف خان کی ویل دکھائی جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل سے چھوٹی امی اور نواز اپنی کوٹھی میں شفٹ ہو جائیں گے، اور دل آرام نے کوٹھی خالی ہونے پر بابا جان سے اپنے گھر جانے کی اجازت لے لی۔ یوں عرصے بعد دل آرام بابا ماما کے اپنے گھر آئی۔ دلاور خان ہی انہیں لے کے آیا تھا۔ دوسری گاڑی میں ان کا سامان اور 2 گارڈز تھے۔ دل آرام اپنے گھر آ کر ایک بار پھر روئی، مگر اب کے تو ایسا روئی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ بیچاری کا قصور بھی نہیں تھا، دھیرے دھیرے باری باری اسے سب کچھ مل گیا، پر نہ ملے تو پاپا اور ممی۔ کتنی بڑی ٹریجڈی تھی، کاش کہیں سے وہ بھی مل جاتے، مگر وہ تو ایسی جگہ گئے تھے جہاں جا کر انسان کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ دلاور خان کافی دیر وہاں رکا، کوٹھی میں گھوما پھرا۔ انیکسی بھی جس میں دل آرام اپنی ممی کے ساتھ رہا کرتی تھی، اسے دکھ بھی ہوا۔ اس معصوم سی لڑکی نے اپنی زندگی کے گنے چنے سال ایک ہی گھر میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بغیر باپ کے گزارے تھے، اور پھر وہ ملے بھی تو ہمیشہ کو بچھڑنے کے لیے۔ اوکے میم، اب چلتا ہوں۔ وہاں تھی تو مجھے نظر تو آ جاتی تھی، لیکن جیسے تمہاری مرضی۔ بہت سارے دن دونوں نے اکٹھے بھی تو گزارے تھے۔ آپ آیا کریں گے نا؟ کیوں نہیں آؤں گا؟ آپ آیا کریں گے نا؟ کیوں نہیں آؤں گا؟ تمہیں دیکھے بغیر رہ سکتا ہوں؟ وہ مسکرا دی۔ اچھا جاتا ہوں، فون کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اچھا سر۔ اور اس نے اس کے بال کھینچ لیے۔ یہ عادت آپ کی بڑی خراب ہے۔ اب ہر عادت تو اچھی نہیں ہو سکتی نا، مگر مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے تو تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اچھا اب جائیں، سب لوگ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ واقعی ایسا تھا، ماما، گارڈز اور کوٹھی کے ملازم سبھی ان کے منتظر تھے، اور دلاور خان ملازموں اور گارڈز کو مختلف ہدایات دیتا چل دیا۔ پاپا اور ممی کا کمرہ، جس میں ممی نے صرف چند مہینے ہی گزارے ہوں گے، وہ دل آرام کے لیے درست کیا گیا تھا، اور دل آرام کے کہنے کے مطابق ملحق کا کمرہ ماما کے لیے، کیونکہ اب وہ اکیلی تھی گھر میں، اور ماما کا سرونٹ کوارٹرز میں بھی اس سے اتنی دور رہنا مناسب نہیں تھا۔ پھر اسے اتنی بڑی کوٹھی میں ڈر بھی لگتا تھا۔ آج سے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ اسے اکیلے ہی رہنا تھا اور ہر پرابلم اکیلے میں حل کرنی تھی۔ ایسے میں اسے دلاور خان کا خیال آیا۔ کتنا اچھا تھا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسے کڑے وقت میں وہ اس کے ساتھ تھا، ورنہ وہ اور بیچاری اکیلی ماما کیا کر سکتی تھی۔ دلاور خان نے اسے کہا تھا کہ ذرا سی بھی بات ہو اس کے سیل فون پر اس سے بات کرے، اور ہاں، ہر رات 10 بجے کے بعد میرے پرائیویٹ نمبر پہ ہر حال میں رنگ کرنی ہے، نہ کہ تو سمپل میں بات نہیں کروں گا۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے وہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ٹرن بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کی اچانک گھنٹی سے وہ اچھل ہی پڑی۔ ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا۔ جی دل آرام بول رہی ہوں، وہ ماؤتھ پیس میں بولی۔ میں نے آپ کو دلدار خان کے یہاں بھی فون کیا تھا۔ اچھا تو وہ آپ ہیں، آپ اپنا نام بتائیں گی پلیز؟ میرا نام سمینہ ہے۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ میں دراصل آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ دلاور خان کے ظاہر پر دھوکہ مت کھائیں، وہ ایک نہایت ہی چلاک انسان ہے، اس نے کئی لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہے، اب آپ کے در پہ ہے۔ دل آرام کے کاٹو تو لہو نہیں تھا جسم میں۔ مگر آپ ہیں کون اور اس کو کس طرح جانتی ہیں؟ میں بس آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ میں آپ کی ویل وشر ہوں، اور اس کو اس طرح جانتی ہوں کہ یہی کھیل وہ مجھ سے بھی کھیل چکا ہے۔ اچھا اب بند کرتی ہوں۔ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور دل آرام جو دوپہر کو سونے کا سوچ رہی تھی، نیند کو سو دور چلی گئی، اور شام کو لان میں ماما کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی تو لگتا تھا دنوں کی بیمار تھی۔ بیٹی، ماما نے میز پر سے اپنی اینک اٹھا کے پہنی۔ تم کیوں سست سی لگ رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ اداسی سے مسکرا دی، اور ماما سمجھی اپنے گھر میں آ کر ماں باپ کی یاد نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ چپ ہو گئی کہ یہ تو قدرتی تھا، وہ تو کتنے کتنے دن انہیں گھر کے کونوں خدروں میں تلاش کرتی بھی رہے گی۔ وہ سارا وقت سوچوں میں گم رہی۔ سمینہ کی باتیں تمام وقت کانوں میں گونجتی رہیں۔ رات ڈنر پر بھی گمسم تھی۔
ماما یہی سمجھتی رہیں کہ پہلا دن ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رات ماما پاس والے کمرے میں اور دل آرام اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دستک ہوئی، آ جائیں۔ وہ ڈریسنگ روم میں تھی، رات کے کپڑے بدلنے لگی تھی۔ ماما تھی، اندر آ گئی، ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس لیے ہوئے تھی۔ بیٹا یہ دودھ پی لو، کھانا نہیں کھایا، خالی پیٹ سونا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے گلاس اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ماما بیچاری اس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ اچھا ماما پی لوں گی، تھینک یو، میں جا رہی ہوں بیٹا سونے، کوئی کام ہو تو پاس ہی ہوں، بتا دینا۔ اوکے ماما، وہ وہیں سے بولی۔ ماما دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئیں۔ کمرے میں آ کر وہ بھی بستر پہ لیٹ گئی، تکیوں میں سر دیے الٹی لیٹی تھی۔ تبھی خیال آیا ماما دودھ لائی تھی۔ اٹھتے ہوئے جلدی دودھ پی لیا، پھر اٹھی اور دانتوں کو برش کر کے واپس بستر پہ آ لیٹی۔ آج تو اسے ایک ایک کام کرنا مشکل لگ رہا تھا، ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ اس نے کلاک پر نظر کی، 10 بج رہے تھے۔ اور ہاں، ہر رات 10 بجے میرے پرائیویٹ نمبر پر ہر حال میں رنگ کرنی ہے۔ دلاور خان کی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ نہ کیا تو؟ اس نے کہا تھا، سمپل، میں بات نہیں کروں گا۔ وہ تلخی سے مسکراتی، تکیے میں دوبارہ سر دے کے لیٹ گئی۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی۔ 11 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شاید دلاور خان تھا۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، وہی تھا۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی، فون کیوں نہیں کیا؟ وہ خوشگواری سے بولا، وقت نہیں ملا۔ اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، اس نے اس کا بجھا سا لہجہ محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے؟ بجھی سی ہو؟ کچھ نہیں۔ پہلے تو وہ پاس ہوتا تھا، وہ وجہ فوراً بتا دیتی تھی، مگر فون پر کیا کہنا؟ اور پھر ہو سکتا ہے سمینہ کی باتیں درست ہوں، وہ واقعی اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ پھر بولتی کیوں نہیں ہو؟ بول تو رہی ہوں۔ ایسے بولنے سے نہ بولنا بہتر ہے۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ آپ کیوں تیز ہو رہے ہیں؟ کیوں تیز ہونے کا حق صرف تمہیں ہے؟ اچھا، خدا حافظ۔ دل آرام نے فون ہی بند کر دیا۔ دلاور خان نے دوبارہ رنگ نہیں کی۔ وہ بیکل ہونے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دلاور خان اس کا ہر ناز اٹھاتا تھا، ہر لاڈ اٹھاتا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ اور آئندہ کیا کرے گی اگر سمینہ کی باتیں سچ نکلی تو؟ سوچتے رات کے آخری پہر کہیں جا کے اس کی آنکھ لگی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 2۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.